تو ڈرامہ سیریل مشکل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فراز سمین کو منانے کے لیے اس کے میکے میں جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہے کہ وہ اور سمین اب اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ سمین کو منا کر لے آئے گا۔ وہ دل میں سوچتا ہے کہ وہ اس سے معافی مانگے گا اور ان کے بیچ کا سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور سمین اسے معاف کر دے گی اور واپس آ جائے گی۔ وہ خوشی خوشی گھر سے جاتا ہے۔ وہ بازار سے پھول بھی خریدتا ہے کہ وہ سمین کو منائے گا، اس سے معافی مانگے گا۔ اس کا دل بہت زیادہ مطمئن ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ چلتر حریم جو ہے وہ اس کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف ہے۔ وہ اس کے جانے سے پہلے ہی عارف کو اطلاع کر دیتی ہے کہ عارف فراز رستے میں ہے، وہ سمین کو منانے آ رہا ہے۔ اس موقع ہے کہ تم اس وقت جاؤ، سمین کے پاس جاؤ، تم اور سمین فراز کو اکٹھے نظر آنے چاہیے تاکہ جو اس کے دل سے شک نکل رہا ہے وہ دوبارہ سے جڑ پکڑ لے۔ فراز بہت ہوشیار انسان ہے۔ وہ فوراً سے حریم کے کہنے پر چلا جاتا ہے۔ دروازہ کھٹکاتا ہے تو دروازہ جو ہے وہ سمین کھولتی ہے۔ وہ دور سے ہی فراز کی گاڑی کو دیکھ لیتا ہے تو وہ سمین سے باتیں کرنے شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سمین مجھے معاف کر دو، تمہارا اور میرا رشتہ گھر والوں نے بنایا تھا۔ حریم کہتی ہے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تمہارے ساتھ میرا تعلق اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن تم نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اب میرے شوہر صرف فراز ہیں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تم میری زندگی خراب نہ کرو۔ اب جب ابا نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے تو بار بار تم یہاں گھر پر کیا لینے آ جاتے ہو؟ غرض وہ اس کو بہت زیادہ خوب ڈانٹتی ہے، لیکن عارف کہتا ہے کہ نہیں، میں تو صرف اپنی ماں کی دوائیاں دینے آیا ہوں، تو میں ایک دفعہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ سمین کہتی ہے کہ بس مجھے دوائیاں دو اور یہیں سے ہی واپس چلے جاؤ۔ غرض وہ اس کو ڈانٹ کر وہاں سے واپس لوٹا دیتی ہے، لیکن دور سے دیکھتا ہوا فراز یہ سارے منظر وہ جان تو نہیں پاتا کہ ان کے بیچ میں کیا بات ہوئی ہے، مگر وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ سمین نے عارف کو دروازے پر بلایا ہوا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر اس کا ایک دفعہ پھر خون کھول اٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سمین قابل بھروسہ ہے ہی نہیں، وہ عارف کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے اور میرے ساتھ جھوٹ بولتی ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ وہ گاڑی سے نکلتا ہے اور پھولوں کو مسل کر پھینک دیتا ہے۔ اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ سمین اس کو مسلسل دھوکہ دے رہی ہے اور اس کے سامنے معصوم بنی ہوئی ہے۔ وہ اپنے آپ کے اوپر بھی غصہ کرتا ہے کہ وہ کیوں اپنا دل صاف کر کے یہاں سمین کو منانے چلا آیا ہے۔ دور سے وہ منظر دیکھنے کے بعد اب اس سے اپنا آپ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ یہیں کے یہیں سمین اور عارف کو ختم کر دے، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتا کہ سمین اس کے ساتھ کوئی پیار محبت کی باتیں نہیں کر رہی ہوتی ہے، وہ تو صرف اس کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے اور وہاں سے نکال رہی ہوتی ہے۔ لیکن عارف کا کام ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ دوبارہ سے فراز کے دل میں سمین کے لیے شک پیدا کر دے، اور یہ اس نے اور حریم نے مل کر پلان بنایا ہوتا ہے، اور عین پلان کے مطابق فراز جو ہے وہ دوبارہ سے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دونوں اپنے اس دفعہ کے پلان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں عارف وہاں سے چلا جاتا ہے اور فراز بھی گھر واپس لوٹ آتا ہے۔ نہ وہ سمین سے کوئی بات کرتا ہے، نہ اس سے کوئی پوچھ گچھ کرتا ہے، صرف دور سے یہ منظر دیکھ کر ہی دل میں وہم اور شک کو لے کر وہ وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ گھر والے سب اس سے پوچھتے ہیں کہ فراز کیا مسئلہ ہے، تم تو سمین کو منانے گئے تھے اور یوں ہی واپس کیوں آ گئے ہو؟ لیکن وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ غصے میں بھرا وہ اپنے کمرے میں واپس چلا جاتا ہے۔ اس کا باپ اس کے پاس جاتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، ہمیں کیوں بتا نہیں رہے ہو کہ سمین کو کیوں لے کر نہیں آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ سمین کی کوئی بات نہ کریں، میں اس لڑکی پر اب کبھی بھروسہ نہیں کروں گا، آپ سب سمجھ جائیں کہ میرا اور اس کا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ آخر کیا مسئلہ ہوا ہے، تم تو اس کو منانے گئے تھے، جب سب مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو گئی تھی تو اب پھر کیا نیا تماشا کھڑا کر دیا ہے تم نے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو پھر سن لیں، وہ لڑکی افیئر چلا رہی ہے، وہ میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، میں اس کو گھر واپس نہیں لے کے آؤں گا، اب میں اس کو اپنی زندگی سے بے دخل ہی کروں گا، اب وہ وہاں ہی بیٹھی رہے گی۔ دوسری طرف سمین جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ فراز کے ساتھ رہتے رہتے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، حالانکہ اس نے مجھ پر بہت دفعہ بہتان باندھا ہے، میرے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کی ہیں، بے انصافیاں کی ہیں، لیکن وہ میرا شوہر ہے، اس سب کے باوجود بھی میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اس کا باپ کہتا ہے وہ قابل اعتبار انسان نہیں ہے، اس نے تمہیں کتنی دفعہ رسوا کیا ہے، کتنی دفعہ گھر سے نکالا ہے، تم کیسے دوبارہ اس شخص کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہو رہی ہو؟
وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ، مجھے فراز کے پاس واپس جانا ہے۔ غرض وہ سارا دن فراز کا انتظار کرنے کے بعد اس کو فون کرتی ہے۔ وہ فراز کو کہتی ہے کہ فراز تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے، تم نے یہ اپنے اندر سے شک کو کب نکالنا ہے؟ تو فراز تو پہلے ہی وہم میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا بتاؤ، قسم کھا کر بتاؤ کہ اس ہفتے میں تم عارف سے ملی ہو کہ نہیں ملی ہو۔ سمین سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر وہ کہے گی کہ ہاں میں ملی ہوں تو فراز بہت زیادہ غصہ کرے گا، تو وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نہیں ملی۔ تو فراز اس کی بات کو جھوٹ سمجھ کے بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بولتی ہو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو تمہارے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہاری اس ہفتے میں عارف سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ میں تم جیسی دھوکے باز ایسی لڑکی کا اعتبار کیسے کروں؟ تم بہت مکار ہو، بہت جھوٹی ہو، تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ سمین روتی ہے، اس کو بہت منانے کی کوشش کرتی ہے کہ فراز ایسی بات نہیں ہے، تمہارے اور میرے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگس کو ایک دوسرے لوگ پیدا کروا رہے ہیں۔ وہ جھوٹی مکار حریم ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا گھر بسا رہے، وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، تم اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو۔ لیکن فراز اس کی باتوں میں نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ بس مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو سمین بھی غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ خود بھی بات نہیں کروں گی جب تک تم اپنے دماغ سے عارف نام کی بلا کو نکال نہیں دیتے ہو۔ میں تب تک خود اب تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ بھی ناراض ہو جاتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے۔ فراز کو اعتبار دلا دلا کے وہ تھک چکی ہے۔ دوسری طرف فراز کے گھر میں جو پھپھو آئی ہوتی ہیں، وہ فراز کی ماں کے ساتھ بات کرتی ہیں اور فراز کی ماں کو کہتی ہیں کہ تم ایسا کرو کہ حریم کی ماں کو بلاؤ، حریم کی ماں کے ساتھ تم بات کرو۔ حریم کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ جوان اور خوبصورت ہے، اس کی ماں سے کہو کہ اس کو یہاں سے لے جائے۔ اب وہ کس رشتے سے یہاں رہ رہی ہے؟ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو وہ تمہارے دوسرے بیٹے کا گھر خراب کر دے گی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ فراز میں دلچسپی لینا شروع ہو گئی ہے، اسے شاید اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ فراز کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی ہے۔ تم حریم کی ماں کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلتی بنے۔ اور مجھے تو حریم کے اوپر حیرانی ہوتی ہے، اس کی بیوہ ماں اکیلی رہتی ہے اور ایک دفعہ بھی اس نے اپنی ماں کے پاس جانے کا ذکر تک نہیں کیا۔ وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی ہے، وہ یہاں ہی اپنی جڑیں بنا کر رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ دوسروں کا سکون برباد کر رہی ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے حلیمہ کہ تم اس کو یہاں سے بھیج دو، یہ نہ ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی اور زیادہ فساد کھڑا کر دے۔ وہ لڑکی بہت مکار ہے، مجھے تو تمہاری چھوٹی بہو بہت پسند ہے، وہ ایک معصوم اور اچھی لڑکی ہے، وہ بہت ہی زیادہ تمہارے گھر کا خیال رکھتی ہے، گھر کے سارے کاموں میں دلچسپی لیتی ہے، بہت ہی سلیقہ شعر ہے۔ جب تک وہ یہاں تھی تمہارا گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا، اور اب سارا گھر الٹا ہوا پڑا ہے۔ فراز کی ماں جو ہے وہ فراز کی پھوپھو سے کہتی ہیں ہاں حریم کے بارے میں آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ فراز کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے۔ میں نے بھی اس کو فراز کے کمرے میں اس کی چیزوں کو سمیٹتے ہوئے اور یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ اس کا فراز کے کمرے میں کوئی کام نہیں بنتا، لیکن وہ ان کے کمرے میں دندناتی پھرتی ہے، ان کی چیزوں کو چھیڑتی رہتی ہے۔ میں اچانک سے اوپر چلی گئی تو کہہ رہی میں کمرے کی صفائی کر رہی ہوں، حالانکہ اس کو تو صفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو وہاں جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فراز کی پھوپھو کہتی ہیں یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں، وہ فراز کے سارے کاموں کا کنٹرول لینا چاہتی ہے کیونکہ وہ سمین کی جگہ لینا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ سمین اور فراز کے بیچ میں علیحدگی ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے پکی اس گھر میں رہ جائے۔ تم اس کی چالوں کو سمجھو۔ تو فراز کی ماں پھر حریم کی ماں کو بلاتی ہیں۔ وہ حریم کی ماں سے کہتی ہیں کہ آپ نے حریم کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو حریم کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا مطلب میں نے کیا سوچنا ہے؟ تو فراز کی ماں کہتی ہیں بھئی آپ کی بیٹی ابھی جوان ہے، وہ بیوہ ہو چکی ہے، ہمارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ جوان بھی ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، آپ اس کو دوبارہ سے گھر بسا سکتی ہیں، وہ اکیلے زندگی تو نہیں گزار سکتی نا، وہ ابھی کم عمر ہے، آپ چاہیں تو اسے اپنے ساتھ لے جائیں اور آگے اس کی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ تو حریم کی ماں کہتی ہے کہ میں اس سلسلے میں حریم سے بات کر چکی ہوں، میں نے اس کو گھر چلنے کا کہا ہے، لیکن وہ گھر نہیں جانا چاہتی، اس کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں ہی رہے گی، وہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اتنے پیار کرنے والے اور اچھے لوگ اس نے آج تک نہیں دیکھے۔
میں نے اس سے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ گھر چلو، تمہارا بھی یہاں رہنے کا کوئی کام نہیں بنتا، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تو میں پھر اس کو زبردستی یہاں سے کیسے لے جاؤں۔ یہ ساری باتیں سن کے فراز کی ماں اور اس کی پھپھو تو بہت حیران رہ جاتی ہیں کہ اب وہ کس رشتے اور کس تعلق سے یہاں رہنا چاہتی ہے، اور اگر وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تو اس کے دماغ میں کیا پلان ہے۔ تو پھر اس کی پھپھو کہتی ہیں کہ دیکھا، میں یہی کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں پر پکی ہو کر رہنا چاہتی ہے، وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی، اس وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ سمین اور فراز کے بیچ کی مس انڈرسٹینڈنگس کبھی بھی ٹھیک نہ ہوں، تاکہ سمین کو فراز طلاق دے دے اور وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اب تم لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہے کہ میں تم لوگوں کو کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ لیکن پھر بھی فراز کی پھپھو جو ہے وہ اس کی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، بہتری اسی میں ہی ہے کہ آپ اس کو منا کر یہاں سے لے جائیں، ہم پھر اس کو فی الحال یہاں پر نہیں رکھ سکتے، آپ ہماری بات کو سمجھیں۔ اسفند اس دنیا میں تھا تو دوسری بات تھی، مگر اب اسفند اس دنیا میں نہیں ہے، اب ہم حریم کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، آپ اس کی ماں ہیں، آپ اس کو سمجھائیں۔ تو حریم کی ماں حریم کو سمجھاتی ہے، اس کے ساتھ دوبارہ بات کرتی ہیں، اس کو کہتی ہیں کہ تم گھر میں چلو، تمہارے سسرال والے تمہیں اب یہاں رکھنا نہیں چاہتے۔ حریم کہتی ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی امی، ہاں ایک بات سن لیں، آپ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ آپ چاہتی ہیں کہ میری شادی فراز کے ساتھ ہو جائے۔ تو حریم کی ماں حیران رہ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ بات میں ان کے گھر والوں سے کیسے کر سکتی ہوں، فراز تو شادی شدہ ہے، اس کی بیوی روٹھ کر گئی ہے لیکن واپس آ جائے گی۔ تو حریم کہتی ہے کہ اس بات کی آپ فکر نہ کریں کہ وہ شادی شدہ ہے، بس کچھ ہی دنوں میں ان کی طلاق کروا دوں گی، میں نے ان کی طلاق کروانے کا سارا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ بات سن کر حریم کی ماں بہت دنگ رہ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کس طرح کی سازشوں میں مصروف ہو، لیکن حریم ان کی بات کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، آپ ان باتوں سے دور رہیں۔ دوسری طرف حریم جو ہے اس کو دن رات یہی خواب آتے رہتے ہیں کہ وہ فراز کے سنگ خوبصورت زندگی کا سفر گزار رہی ہے۔ دوسری طرف سمین بہت پریشان ہے، وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ فراز کو حریم نے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، وہ اس کے ساتھ کمرے میں موجود ہے اور اس نے سمین کی محبت کو بھلا دیا ہے۔ حریم اس کو کہہ رہی ہے کہ تم سمین کو چھوڑ دو، اس نے تمہیں رسوا کیا ہے، اس کو چھوڑ دو اور تم مجھے اپنا لو، ہم دونوں مل کر ایک اچھی اور خوبصورت زندگی گزاریں گے۔ مگر فراز فی الحال اس کی باتوں میں نہیں ہے، مگر حریم مسلسل جال پھینکتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ حریم جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت پیار کی باتیں کرتی ہے، وہ سمین کی جگہ لینے کی مکمل کوشش کر رہی ہے۔ غرض یہ کہ فراز اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اچانک سے ایک دم سے سمین کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کا دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، فراز حریم کے اتنا قریب کیوں تھے۔ وہ بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ روتی ہے، وہ مسلسل فراز کو فون کرتی ہے لیکن فراز اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا اور اس کے ساتھ بہت زیادہ ناراض ہے۔ دوسری طرف حریم فراز کے دماغ میں ہناس بھر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ سمین تم سے خلا لینے کا سوچ رہی ہے۔ فراز یہ بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے کہ وہ مجھ سے خلا لے رہی ہے؟ تو حریم کہتی ہے ہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تم سے خلا لینا چاہتی ہے، تو بہتری اسی میں ہی ہے کہ تم اسے طلاق دے دو، وہ جو تمہیں رسوا کرے گی، عدالتوں میں کھینچے گی اور پھر خلا لے گی، اس سے بہتر ہے کہ تم عزت کے ساتھ اسے طلاق دے دو تاکہ وہ کل کو یہ نہ کہے کہ اس نے تمہیں چھوڑا ہے، تمہیں یہ کہنے کا موقع ملنا چاہیے کہ تم نے سمین کو چھوڑا ہے۔ حریم کی یہ بات سن کے فراز بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کیوں طلاق کی بات کر رہی ہیں، میرے اور سمین کے بیچ میں معاملہ اب یہاں تک طلاق تک نہیں آیا ہے، آپ کون ہوتی ہیں ہمارے بیچ کے اس طرح کے معاملات کو طے کرنے والی؟ لیکن حریم کہتی ہے کہ تم دیکھ لینا، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، بہتری اسی میں ہی ہے کہ تم اسے چھوڑ دو۔ دوسری طرف سمین کا باپ بھی سمین کو سمجھاتا ہے کہ اگر فراز تم پر اعتبار نہیں کرتا تو بیٹا تم کب تک اس کو اپنے کردار کی گواہیاں دیتی رہو گی، اس کے دل میں آئے ہوئے شک کو دور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میری بیٹی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح رہے، اس کا نصیب بہت زیادہ اچھا رہے، وہ یوں روتی تڑپتی اور سسکتی نہ رہے، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، تم اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لو۔ فراز نے ایک دفعہ یہ حرکت نہیں کی ہے، کتنی دفعہ وہ تمہارے ساتھ یہ بے انصافی اور زیادتی کر چکا ہے، لیکن سمین کہتی ہے کہ بابا اب یہ ممکن نہیں ہے، میں فراز کو نہیں چھوڑ سکتی، نہ جانے کیوں مجھے ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کی بے انصافیوں اور زیادتیوں کے باوجود بھی ان سے محبت ہو گئی ہے، بس آپ میرے لیے دعا کریں کہ فراز کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے اور میرا یہ ٹوٹا ہوا گھر جو ہے وہ دوبارہ سے جڑ جائے اور وہ شیطان حریم کی اصلیت سب پر کھل جائے، اس سب کے پیچھے اسی کا ہی ہاتھ ہے۔
وہی مجھے فراز کے ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتی ہے، وہی فراز کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں بھرتی ہے۔ یہ ساری سازشوں میں وہ اور عارف ملے ہوئے ہیں، انہوں نے مل کر میری اور فراز کی زندگی کو خراب کیا ہے۔ بس آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری قسمت سے یہ بہتان کو ہٹا دے۔